اور حقیقت دونوں میں نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ پر توکل اور یقین سے سب ہو جاتا ہے۔ وہ فرماتا ہے تم صبر کی انتہا کر دو، میں موضوع کی انتہا کر دوں گا۔ اور جب اللہ تمہارے دل سے کسی کا خیال نہیں نکالتا تو وہ اسی چیز کو تمہاری حقیقت بنا دیتا ہے۔ وہ کبھی تمہیں تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا اور نہ ہی وہ تمہیں تکلیف میں دیکھ سکتا ہے، اس لیے جب تمہیں کوئی چیز ستانے لگتی ہے تو وہ اس کو تم سے دور کر دیتا ہے۔ جب تم خوشی کے ذریعے اس تک نہیں پہنچ پاتی تو وہ ایسی حالات پیدا کر دیتا ہے تم اس کی طرف دوڑی چلے جاتی ہو۔ تمہیں بھلے اس سے محبت نہ ہو، مگر اس کو تم سے اتنی محبت ہے کہ وہ تمہیں خود سے دور جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ وہ تمہارے ہر غم سے واقف ہے، تم ایک دفعہ اس سے التجا تو کرو۔ عبادتوں سے بھی زیادہ اس کی ندامتی پیاری ہوتی ہے۔ وہ ڈھانپ لیتا ہے، جس زخم پر سے دنیا کپڑا ہٹا لیتی ہے وہ اس پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ جب تم خود کو بھی معاف نہیں کر پاتی وہ تب بھی تمہیں معاف کر دیتا ہے۔ اگر سب کچھ فوراً ملنے لگ جائے اور ہو بہو ویسا ہی ملنے لگ جائے جیسا تم چاہتی ہو تو تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو چیز اللہ سے مانگ کر اور اللہ کو منا کر ملے اس چیز کا مزہ بن مانگے مل جانے جیسا نہیں ہوتا؟ اور اگر نیند آنکھوں میں اترنے لگے تو تم کیسے رات کے اندھیروں میں وہ سرگوشیاں سن سکو گے جو اب اللہ اور تمہارے درمیان ہوتی ہے؟ تمہاری دعائیں سن لی گئی ہیں، مگر یہ وقتی آزمائش ہے، اب کے انتظار کتنا کرتی ہو؟ یا اللہ تعالیٰ، ہم نے سنا ہے تہجد میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جن کی اب تک قبول نہیں ہوئی ہے ان کی بھی قبول کر لیں، تاکہ وہ بھی سب سے کہیں بے شک تہجد میں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اسے یاد ہے تمہاری راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں کرنا، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے معجزے کا انتظار کرنا۔ تمہاری طرف تمہاری جستجو وہ کچھ نہیں بھولا، وہ عنقریب تمہارے لیے معجزہ خاص کر کے تمہیں تمہاری من پسند چیز سے ملوا دے گا۔ نصیب کسی نے کھول کر تو نہیں دیکھے ہوتے، وہ تو اللہ کے لکھے ہوتے ہیں، اور اگر کسی کے برے ہو تو نصیب کبھی برے نہیں ہوتے، کیونکہ وہ اللہ نے لکھے ہیں۔ اللہ زندگی میں درد دکھاتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارا نصیب درد بھرا ہے، بلکہ اس لیے تاکہ ہم بہت ساری دعائیں مانگ کر اسے اللہ سے اپنی نصیب خوبصورت لکھوا لیں۔ اور اللہ ایسا کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ وہ ایسا انہی کے ساتھ کرتی ہے جن سے وہ محبت کرتی ہے۔ میں نے اللہ سے طاقت کی دعا کی اور اللہ نے مجھے مضبوط بنانے کے لیے مشکلات دی۔ میں نے اللہ سے عقل کی طلب کی اور اللہ نے مجھے مسائل حل کرنے کے لیے دے دیے۔ میں نے اللہ سے جرات کی دعا کی اور اللہ نے میرے نفس پر قابو پانے کے لیے میرے راستوں میں رکاوٹیں کھڑی کی۔ میں نے اللہ سے محبت کی طلب کی اور اللہ نے مجھے لوگوں کی مدد کے لیے بھیجا جو مشکل اور پریشانی میں تھے۔ میں نے اللہ سے خوشیوں کی مطالبہ کیا اور اللہ نے مجھے بے شمار دیا۔ ہو سکتا ہے مجھے کچھ بھی نہ ملا جس کی میں نے خواہش کی ہو، لیکن مجھے اللہ نے ہر وہ چیز دی جس کی مجھے ضرورت تھی۔ میں نہیں جانتی کہ آپ میں سے کتنے لوگ یہ سننا چاہتے ہیں، پر اپنے اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ ایک دن آپ کی زندگی میں کوئی آئے گا جو آپ کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے گا، جو آپ کو پیار کرنا سکھائے گا، آپ کو جینا سکھائے گا، زندگی اور رشتوں کی اصل معنی سکھائے گا، آپ کو اس بات کا احساس دلائے گا کہ صبر کرنے اور اللہ پر بھروسہ کرنے سے آپ کی زندگی کتنی خوبصورت ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے منصوبے بہترین ہیں۔ بے شک اس نے ہمیں جوڑے بنا کر پیدا کیا ہے اور بے شک اس کی پسند لاجواب ہوتی ہے۔ آپ اپنی زندگی کے فیصلے اللہ کو ہی کرنے دیں، خود اس بارے میں پریشان ہونا چھوڑ دیں، خود وہ فیصلے کرنا چھوڑ دیں جن کے انجام تک کا علم نہ ہو آپ کو۔ ایسے آپ کسی کے ہاتھوں ٹوٹیں گے نہیں۔ اللہ تو سب جانتا ہے کس کے دل میں کیا ہے، کس کے لیے کیا بہتر ہے، پر ہم نہیں جانتے۔ وہ آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، وہ ایک دن سب ٹھیک کر دے گا۔